پی ٹی آئی کے ماموں گرفتار ہو گئے ہیں اور جو بھگوڑے قرار دیے گئے ہیں وہ شہباز گل ہیں، مراد سعید ہیں، زلفی بخاری ہیں۔ اشتیاق کے پی ٹی آئی کے ماموں بھی گرفتار ہوئے ہیں، یعنی راجہ بشارت صاحب، اور ان کے ساتھ تو پرینک ہو گیا۔ راجہ بشارت صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پرینک ہوا ہے۔ وہ احتجاج انہوں نے کر کے دیکھ لیا کہ ان کی ٹیم کے بس کی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، اور آج عمران خان کے حوالے سے بہت اہم پیش رفت آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، نیشنل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس پہ میں بات کروں گا۔ اور کچھ اہم خبریں جو ہے وہ کالی بلی لے کر آئی ہے، اور وہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے میری درخواست کو قبول کیا ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب جو بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے مختلف کیسز کی سماعت تھی، اور اس میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اور 9 مئی کے واقعات کی ابھی باز گشت ختم نہ ہوئی تھی کہ 24 دسمبر کی فائنل کال کا فائنل رزلٹ اب سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان پہ بے شمار کیسز جہاں دیکھنے میں آئے ہیں، وہیں 9 مئی کے جو کیسز تھے ان پہ جو فرد جرم ہے وہ بھی عائد کر دی گئی ہے، اور وہ یہ صرف عمران خان صاحب پر نہیں کی بلکہ جتنے بھی گرفتار شدگان تھے ان سب پر کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیس کے ٹرائل کا آغاز ہو جائے گا، یا کیسز کے ٹرائل کا آغاز ہو جائے گا۔ جہاں ایک جانب یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، وہیں پی ٹی آئی کے ماموں گرفتار ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ماموں کون ہے میں بتاتا ہوں آپ کو آگے چل کر، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید احمد اور راشد شفیق زرتاج گل اور عمر ایوب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر 60 سے زائد رہنما ہیں ان پر یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور جو بھگوڑے قرار دیے گئے ہیں وہ شہباز گل ہیں، مراد سعید ہیں، زلفی بخاری ہیں، اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ جہاں 2 روز قبل 96 جو ان کے لیڈران ہیں ان پر ایف آئی آر درج کی گئی اور ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے، جس میں پہلے نمبر پر علی امین گنڈا پور تھے اور درمیان میں یہ سارے نام، اور آخر میں جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم تھے۔ اس حوالے سے میں نے ویلاگ کیا تھا اور آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، اور اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ آج ہمیں اڈیالہ جیل میں دیکھنے میں ملا ہے، اور اس کے بعد علیمہ خان کی جو ان بہن ہیں عمران خان صاحب کی، ان کی بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سے کافی تو تکار ہوئی ہے، اور دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ علیمہ خان مسلسل اس بات پر تکرار کر رہی تھیں کہ آپ نے جو ہلاک شدگان ہیں ان کی تعداد صرف 12 کیوں بتائی ہے، جبکہ بیرسٹر گوہر کا اور سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس فہرست ہی یہی ہے، اور علیمہ خان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنے ووٹر سپورٹر، ہمارے کارکنان جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس میں بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ خیر، گرما گرمی کا ماحول جہاں پہ دیکھنے میں آیا، وہیں پہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے مبینہ طور پر کہ سماعت کے دوران جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، فواد چودھری کی بھی ہوئی ہے، اور شیخ رشید احمد کی بھی۔ وہیں علیمہ خان نے باہر نکل کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان کو چھوٹے پنجرے میں لایا گیا ہیئرنگ کے لیے، جس سے ہمارا دل بہت تنگ ہوا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اس بات کو رپورٹ کر رہی ہیں، بیرسٹر گوہر نے کیوں نہیں بتایا کہ انہیں چھوٹے پنجرے میں لایا گیا ہے، سلمان اکرم راجہ نے کیوں نہیں بتایا، اس حوالے سے کوئی ٹویٹ کیوں نہیں سامنے آئی، اور عمران خان صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کی ہیئرنگ کی جو بائیکاٹ کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی میڈیا پرسن نہیں تھا، لیکن اے ٹی سی کورٹ میں تو میڈیا پرسن موجود تھے، انہوں نے کیوں نہیں اس حوالے سے بات کی۔ جو 60 سے 80 کے قریب جو افراد ہیں جن کی آج پی ٹی آئی کے جن کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا، یہ کیوں نہیں رپورٹ کیا، باہر نکل کے ٹویٹس کیوں نہیں کہیں، سٹیٹس کیوں نہیں لگائے، اپنے ٹک ٹاک پہ کیوں نہیں اپلوڈ کیا، کسی ویب سائٹ پہ چیز کیوں نہیں آئی کہ عمران خان کو
چھوٹے پنجرے میں جو ہے وہ قید کر کے لایا گیا تھا، اور یہ ایک عجیب جو ہے وہ طوطا مینا کی امرو عیار کی کہانی یہ مجھے سننے کو لگتی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 4 گھنٹے ہم کھڑی رہیں، اس کے بعد اے ٹی سی کورٹ نے جو ہے وہ اجازت دی، اور اپنے جو جج صاحب تھے انہوں نے اپنا عملہ بھی ساتھ بھیجا کہ عمران خان صاحب کو فیملی سے ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب سے جو ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوئی، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں جب وہ لائے گئے، تو بار بار اس بات پہ فوکس کر رہی تھیں کہ پنجرے میں قید کیا گیا، پنجرے میں قید کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنا آخری کارڈ ریویل کرنے لگا ہوں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آخری کارڈ کون سا ہے، تھوڑا سا ٹھہر جائیں ہمیں بھی معلوم ہو، تو اس پر انہوں نے کہا کہ بہت جلد سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اب اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ماموں بھی گرفتار ہوئے ہیں، یعنی راجہ بشارت صاحب، اور ان کے ساتھ تو پرینک ہو گیا۔ راجہ بشارت صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پرینک ہوا ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں 9 مئی کے کیس کی سماعت کے لیے گئے تھے، اور جب ان پر جو فرد جرم عائد ہوئی اور اس کے بعد وہ نکلے، تو انہیں بھی اور اپوزیشن لیڈر جو ہے عمر ایوب صاحب، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی رہی ہیں کہ مختلف اپوزیشن لیڈر جیسے شہباز شریف صاحب تھے جو اب وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ اور اب اس وقت اگر مجھ سے اس سارے معاملے کے آج کے جو یہ ایپیسوڈ ہوا ہے، میں اسے آج کا ایپیسوڈ کہہ رہا ہوں۔ وہ ایپیسوڈ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں، ایک کیس کی جو سماعت ہے وہ 6 دسمبر تک ملتوی کی گئی ہے، اسی طرح دیکھا جائے تو کچھ کی جو سماعت ہے وہ پرسوں ہوگی، اور پھر اسی طرح یہ اب چیزیں 1 بائی 1 چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی مشکلات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، تو عقل مند جو دشمن ہے وہ عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا، اور ان کے ارد گرد یہ جو بے وقوف لوگ ہیں، اس میں ان کی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی بھی موجود ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا نام سر فہرست ہے کہ انہوں نے جو خان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے بساط بچھائی تھی، وہ اب اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو چکا ہے۔ اور اس میں آج جو کانفرنس ہوئی ہے فوج کے اعلیٰ عہدیداران کی، ٹرانسمیشن کانفرنس، اس میں اعادہ کیا گیا ہے ملک کی سلامتی کے حوالے سے، اور وفاقی دارالحکومت کو مزید سیکیور بنانے کے حوالے سے۔ ایک جانب ادارے ملکی سالمیت کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، دنیا بھر میں پاکستان کا امیج بنانے یعنی بہتر بنانے کے حوالے سے کام کریں، تو دوسری جانب سے چند شرپسند اور بے وقوف لوگوں کی وجہ سے، یعنی بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی اور اس کے بعد اس نے پھر تباہی نکال دی۔ عمران خان صاحب کو اب بھی چاہیے کہ وہ انتہائی دانش مندی کا مظاہرہ کریں۔ جیل کے اندر وہ موجود ہیں، ان کے اوپر تو جتنے مرضی کیسز ڈال دیے جائیں، 6 ماہ عدالت کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا مقدمہ مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ باہر ان کی ٹیم کھیل رہی ہے، یہ اپنے ہی گول پوسٹ پہ خود ہی حملے کر رہے ہیں اور خود ہی گول کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی چوکیوں پہ خود ہی حملہ کر کے اپنے فوجی خود ہی شہید کروا رہے ہیں۔ تو اس ساری جنگ میں یہ ابھی تک خان صاحب کو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ جو کھچڑی بنی ہوئی ہیں، بہنیں ایک طرف ہیں، پارٹی کے بیرسٹر گوہر ایک طرف ہیں، کچھ اور عناصر جو ہیں وہ الگ طرح سے ہیں، وکلاء برادری الگ طرح سے ہے، ان کی اہلیہ الگ ہیں، علی امین گنڈا پور الگ ہیں، یعنی پارٹی سکیٹرڈ ہو چکی ہے۔ اور جس طرح ایک رنگ والے چاول ہوتے ہیں، میٹھے چاول، اور اس میں 8-10 قسم کے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، یہ اس طرح کے رنگ نظر آ رہے ہیں، اور ان رنگ میں ذائقہ صرف عمران خان ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 روز قبل جب بیرسٹر گوہر سے ملاقات میں یہ کہا تھا کہ بیک ٹو پویلین یعنی پارلیمنٹ چلے جاؤ، سینٹ جاؤ، اور وہاں پہ جا کے اس ساری جنگ کا اگلا مرحلہ ہے وہ شروع کرو، آئینی طور پر اور پارلیمانی طور پر، جمہوری طور پر۔ تو اس وقت خان صاحب کو معاملات کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے، چیزوں کو بہتر کرنا ہے، تو انہیں آئینی، قانونی اور پارلیمانی رستے کو ہی اپنانا ہوگا۔ احتجاج انہوں نے کر کے دیکھ لیا کہ ان کی ٹیم کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے وہ کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، تو ان کی پارٹی میں جو ڈائن موجود ہے وہ اپنے بچے خود ہی کھا رہی ہے۔ اس سارے معاملے میں خان صاحب کی معصومیت کے اوپر بہت سارے اب وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ دعا ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اگر
اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے سروائیو کرنا ہے تو اس کی واحد وجہ اور اس کا واحد رستہ جو ہوگا وہ آئینی، قانونی اور پارلیمانی ہوگا۔ یہ جو احتجاج، دھرنا جسے آپ ایک مزاحمتی سیاست کا نام دیتے ہیں اور اس پہ پھر آپ کی جو ٹیمیں ہیں سوشل میڈیا کی وہ ٹرولنگ شروع کر دیتی ہیں، جس طرح انہوں نے ابھی عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے ایک ٹرول شروع کیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں پھر آپ کو مزید مشکل میں ڈالیں گی، کیونکہ خان صاحب آپ کے الفاظ ہیں کہ اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے شعور دیا ہے۔ شعور جو ہے وہ گالی سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، شعور جو ہے وہ غلط کو تہذیب کے دائرے سے باہر نکال کر غلط کہنا نہیں ہوتا ہے، شعور دلیل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور دلیل کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ قرآن کے احکامات کو بھی پورا کرتے ہیں اور اپنے ملک کے آئین اور قانون کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ سو اس سارے معاملے میں اولاً آخراً یہ ایپیسوڈ بہت بھاری نہ ہو جائے کہیں، اب بھی سوچنے کی ضرورت ہے عمران خان اور ان کے ساتھ جو پارٹی میں کچھ لوگ ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔